بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام شاہد شفیع سیال ہے اور میں انسٹیٹیوشن آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز پاکستان لاہور لوکل سینٹر کا آنریری سیکریٹری ہوں۔ انسٹیٹیوشن کے اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے ہم نے ایک یوٹیوب چینل لانچ کیا ہے۔ اس چینل کا نام IEEE لاہور ود SSS ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں۔ اس چینل کے مقاصد کے حصول کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پاور سیکٹر سے وابستہ افراد کے انٹرویوز کیے جائیں گے اور ان انٹرویوز کو اس چینل پر اپلوڈ کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں آج ہم نے ڈاکٹر فیاض چودھری صاحب کا انٹرویو ریکارڈ کیا ہے۔ ڈاکٹر فیاض چودھری صاحب پاور سیکٹر سے وابستہ لوگوں کے لیے ایک جانا پہچانا نام ہے۔ ڈاکٹر فیاض چودھری صاحب فارمر MD NTDC ہیں۔ آج کل وہ پروفیسر آف پریکٹس ہیں اور لمز انرجی انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں وہ ورنر وان سیمنز چیئر بھی انہی کے پاس ہے۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان، مڈل ایسٹ اور نارتھ امریکہ میں کام کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ڈاکٹر صاحب انجینئرز گلڈ کے CEO بھی ہیں۔ تو اب ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ IEEE لاہور لوکل سینٹر کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری انویٹیشن قبول کی اور IEEE کے لیے ٹائم نکالا، تو تھینک یو ویری مچ۔ یو آر ویلکم۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بڑا بھرپور پروفیشنل لائف گزاری ہے، تو تھوڑا سا آپ ہمیں اپنی پروفیشنل لائف کے بارے میں، جو آپ نے پاکستان، مڈل ایسٹ، نارتھ امریکہ، پھر پاکستان اور اب لمز میں آپ آج کل وہ ہیں مصروف عمل ہیں، تو اس بارے میں جو آپ کا جو پروفیشنل جرنی ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑا بتائیے کہ are you satisfied with it اور there are some regrets اور the highlights اپنی پروفیشنل زندگی کے بارے میں ذرا کائنڈلی بتائیے۔ جی سیال صاحب بہت شکریہ۔ پروفیشنل لائف جو سٹارٹ ہوئی وہ تو بیچلر ڈگری کی UET لاہور سے، اس کے بعد تھوڑا وقت میں نے سیمنز میں گزارا، لیکن پھر میں نے واپڈا جوائن کر لیا۔ لیکن 2 سال جب میں واپڈا کے شروع میں تھا، اس میں ایک کنٹری وائڈ کمپٹیشن ہوا، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے SNT اسکالرز، انہوں نے یعنی چند لوگوں کو سلیکٹ کیا، الحمدللہ میں بھی اچھا ایک فارچونیٹ SNT اسکالر بن گیا۔ جس میں مجھے پھر موقع ملا امریکہ سے ایک ماسٹرز ڈگری کرنے کا، ایلینا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی شکاگو سے، اور پھر میں نے PhD پرڈو یونیورسٹی سے کر لی۔ جولائی 91 میں واپس آ گیا واپڈا، اگین فار 5 ایئرس یہاں کام کرنے کا موقع ملا، اور اگین آئی گاٹ ریئلی لکی کہ ایک نیشنل پاور پلانٹ پروجیکٹ وہ یہاں شروع ہو رہا تھا، تو اس میں مجھے بہت زیادہ سیکھنے کا موقع ملا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے 5 سال جو واپڈا میں 91 سے 96 تھے، وہ میرے سارے پروفیشنل کیریئر کی سب سے زیادہ سیکھنے کی اور کنٹریبیوٹ کرنے کی ہائی لائٹ میں اس کو کہتا ہوں۔ اس کے بعد تھوڑے یہاں کیونکہ چیلنجز تو آپ کو پتا ہے ہماری کنٹری میں اچھا اور سیدھا کام کرنے میں آ جاتے ہیں۔ اینی وے وہ تھوڑا بریک کے طور پہ میں سعودی عرب ڈیپوٹیشن پہ چلا گیا اور 4.5 سال تک وہاں رہا۔ وہاں بھی اللہ نے بہت عزت دی، میں ڈویژن ہیڈ ہو گیا اپنے ڈپارٹمنٹ کا، جو پلاننگ کا فنکشن تھا، جنریشن پلاننگ اور ٹرانسمیشن۔ پہلے
تو میں ٹرانسمیشن میں 2 سال گزارے, پھر 2.5 سال میں نے جنریشن پلاننگ میں گزارے. ہاں پھر 98 میں تھوڑی چینجز کافی آ گئی وابڈا میں. انوائرمنٹ کچھ ایسی ہو گئی کہ لوگ کافی ڈسکریج کرتے تھے جب میں چھٹی آتا تھا. تو بڑے ہیوی ہارٹ کے ساتھ پھر میں نے امیگریشن اپلائی کر دی, کینیڈا چلے گئے. تو وہاں پھر تقریباً 16 سال میں نے ایک ہی کمپنی کے ساتھ کام کیا, جو آپ کو آج کل ایز اونرز انجینئر آف HVDC. تو یہ پاور سسٹم بزنس جو تھا ہیچ کا, اس کو میں نے گلوبلی اس کا پریکٹس لیڈ تھا. تو میں نے اس کے ساتھ کام کیا. جب واپس آیا ایک ہی موٹیویشن تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا علم دیا, تھوڑی جو پروفیشن میں ہم نے سیکھ لیا, سو if there is an opportunity now I can contribute and pay back. That was the only motivation. اس کے تحت میں واپس آیا, اور پھر وہ 1 سال جو میں NTDC میرا سب کے سامنے ہے, کوشش کی اپنی آرگنائزیشن کو اور اپنی انجینئرنگ کمیونٹی کو ان کی عزت بحال کرنے کی, کیونکہ ہمارے ہاں یہ ادارے تھے وہ تھوڑے بلڈوز ہو گئے تھے اور ابھی بھی ہیں, لیکن میں نے تھوڑا ادارے کی جو تکریم ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے کنٹریبیوشن کرنے کی کوشش کی. اور جب جی اچھا, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ 98 میں, یا شاید مے بی آئی ایم رانگ ویزاوی دی ایئر, آپ نے کہا کہ آپ ہیوی ہارٹ کے ساتھ آپ کو جانا پڑا. تو پھر آپ 2016 میں ماشاءاللہ واپس آئے ایز MD NTDC. تو it was a great honor for you. But this stint as MD NTDC, it was a bit short. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, how was your experience as MD NTDC and why was it so short? اس پہ ذرا کمنٹ کیجیے گا. سب لوگوں کو پتا ہے کہ میں اپنی ایک اوپینین رکھتا ہوں, اور وہ فار رائچس ریزنس, یس آئی کوڈ بی رانگ, لیکن میں نے اپنے پروفیشن کو زندگی میں کوشش کی آنیسٹلی سرو کروں, اور اس کے تحت اپنی میں کسی پریشر میں اپنا فیصلہ یا اپنی اوپینین تبدیل نہیں کرتا. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت آپ کہہ لیں جو رکھی ہوئی ہے, وہ میں اس حوالے سے گورنمنٹ آف دا ٹائم وہ چاہ رہے تھے کہ اور جنریشن ہم لگاتے جائیں, تو میں نے اس کو سٹاپ کیا, کیونکہ پہلا آپ کو پتہ ہے کہ HVDC کی کاسٹ کافی زیادہ تھی, تو پھر اس کو میں نے ریڈیوس کیا. جو HVDC کی مٹیری ٹو لاہور جو ٹرانسمیشن لائن کی کاسٹ تھی, کیونکہ مجھ سے پہلے کنورٹر تو وارڈ ہو چکے تھے. پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ امپورٹڈ کول کے پروجیکٹس تھے, رحیم یار خان اور مظفر گڑھ میں, تو وہ اس میں ہم نے رول ادا کیا کہ بھی آپ کو شاید بلکہ سب کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس ملک میں اگر پلاننگ کی ریسپانسبلٹی صرف نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کو ہے, nobody else can plan at a federal level. تو وہ جو رول تھا وہ مسنگ تھا NTDC میں. بہت سالوں سے ہم ریئیکٹیو کام کر رہے تھے, تو میں نے وہ رول واپس لیا کہ یہ پلان تو میں نے تو ابھی نیڈ اسٹیبلش نہیں کی, تو وائی وی آر گوئنگ ٹو پروکیور ایڈیشنل جنریشن. پھر وہ آپ کو بگاس کا مسئلہ ہوا, پھر وہ تریمو پاور پلانٹ جو کہ کسی ڈیمانڈ میں فٹ نہیں ہوتا تھا, اور پھر امپورٹڈ فیول کا پروجیکٹ تھا. So I was not agreeing to procure this power plant. Being MD NTDC, میں بورڈ ممبر تھا CPPAG کا اور چیئرمین تھا پروکیورمنٹ کمیٹی کا, تو میری بڑی واضح بورڈ کی میٹنگز میں میرے کمنٹس بھی موجود ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں تو گورنمنٹ آف دا ٹائم دے فیلٹ تھریٹنڈ, آئی بلیو کہ نیچرلی میرے ہوتے ہوئے تو وہ نہیں ہو سکتا تھا.
So they had to remove. I'm sorry to cut you. یہ چیز پوچھنی تھی کہ جو آپ تو اسی پاکستانی معاشرے سے ہی گئے تھے کینیڈا پھر واپس آئے, تو آپ نے جب یہ ایم ڈی این ٹی ڈی سی کی پوزیشن کو ایکسیپٹ کیا تو کیا یہ اس طرح کے جو صورتحال جو بعد میں کریٹ ہوئی تو کیا آپ نے اس کو فورسی نہیں کیا تھا؟ کیونکہ اٹس ویری نیچرل کہ آپ تو یہاں کے ماحول سے آگاہ تھے, تو آپ نے یہ فورسی کیوں نہیں کیا, آپ نے یہ پوزیشن پہ کیوں ایکسیپٹ کی تھی؟ جی بڑے الحمدللہ پہلے بھی یہ پوزیشنز, یہ جو صورتحال ہے, میں نے جیسے ہیوی ہارٹ کے ساتھ کا جب وابڈا کو ریزائن کیا تو یہ صورتحال میرے ساتھ اس وقت بھی ہوئی تھی, اور ہمارا ایک چوتھا سرکٹ تھا 500 kV کا فرام جام شرو آل دا وے ٹو نارتھ اور مظفر گڑھ ٹو گٹی. تو پھر میں اس وقت بھی اپنی جو اوپینین تھی وہ دلیل کے طور پہ اور اچھے طریقے سے دیتا تھا, اور اگینسٹ دیٹ پروجیکٹ کیونکہ ایوارڈ ہو چکا تھا وہ نیشنل گریڈ کو. تو یہ چیلنجز تو ساری عمر جو بھی حق کی بات کرے گا, جو سیدھی بات کرے گا, اس کو چیلنجز آنے ہیں اور اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. اور جب میں نے ایکسیپٹ کیا مجھے پتا تھا کہ یہ صورتحال ہو سکتی ہے, اور اسی لیے میں نے وہ جو 3 سال کا کانٹریکٹ تھا اس میں یہ لکھوایا تھا کہ اگر مجھے آپ نے, کیونکہ آئی نیو کہ الحمدللہ پرفارمنس میں نے اوورال 30 سال جو وقت گزارا تھا یہاں آنے سے پہلے, تو وہ ایک پرفارمر کے طور پہ ایک انٹرنیشنل کمپنی میں 16 سال میں نے پاور سسٹم بزنس کو لیڈ بھی کیا, تو مجھے اپنی کیپبلٹی پہ تو کوئی ایسا شک نہیں تھا, لیکن یہ ضرور تھا کہ اس طرح کے جب چیلنجز آئیں گے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو مجھے بہت فائنینشیل سیٹ بیک تو میں آلریڈی ایکسیپٹ کر کے آیا تھا, لیکن جسٹ ایز اے ڈیٹرنٹ میں نے رکھا تھا کہ اگر مجھے آپ نے فارغ کیا تو 1 سال کیا مجھے اضافی تنخواہ دیں گے. تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ این ٹی ڈی سی نے مجھے دی بھی, وہ ایک تھوڑی مجھے بریدنگ سپیس مل گئی. لیکن یہ اس ڈیٹرنس کو بھی گورنمنٹ آف دا ٹائم دے فیلٹ کہ انہوں نے, حالانکہ بورڈ تو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, سو وہ بورڈ نہ سمجھ پایا کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں, کیونکہ وہ بہت صحیح سسٹم کو سمجھنے والے یا انڈیپینڈنٹ بورڈ ممبر میں نہیں سمجھتا وہ تھے. کچھ گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن بھی تھوڑی زیادہ تھی, تو اس وجہ سے مجھے ایک شوق جو ساری عمر سے رہا ہے اور جو مجھے ملال بھی تھا کہ میں جس انداز سے جو سیکھا وہ اپنی, جیسے ہم نے بیچلرز کی یا پی ایچ ڈی کی کس کے خرچ کے, کس کے بلبوتے پہ, اسی ملک کے. تو وہ ایک جو چیلنجز اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں. تو جو اس ملک نے ہم پہ کرم کیے ہوئے ہیں اور ہماری پرورش میں اور ہمارے پیرنٹس کو جو ہمیں آزادی دی ہے, تو اس آزادی کے بدلے یہ چیلنجز تو کچھ بھی نہیں. تو آئی واز ویری مچ ریڈی کہ بھی کوئی بھی چیلنج آئے گا تو اس کو فیس کر کے اور اپنی حق کی بات انشاءاللہ کریں گے, اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب, with the benefit of hindsight, so do you have any regrets that if you had avoided certain things, you would have been still around in the power sector? Or maybe you would have been somewhere as a SAPM to PM or something, so you would have been holding such positions. جی اصل میں آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ میں جو ایم ڈی کی پوزیشن سے فائنینشلی کے اور جو مجھے پروفیشن سے مطلب ہے, مجھے ایڈمنسٹریٹو پوزیشن سے وہ مطلب نہیں ہے. تو وہ بائی چانس, تو یہ ایک ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ہے, ٹیکنیکل لیڈرشپ چاہیے این ٹی ڈی سی کو. یہاں آپ کوئی فائنانس سمجھنے والے, یہ کو ہم پروفٹ آرگنائزیشن نہیں ہے کہ آپ ایک ایم بی اے کر کے بزنس کو سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو لیڈ کر لیں. اس کے ہمارے جو فنکشنز ہیں این ٹی ڈی سی ڈپارٹمنٹ کے, یہ بہت زیادہ آف ٹیکنیکل نیچر کے ہیں. تو یہاں ٹیکنیکل مینجمنٹ چاہیے. تو مجھے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوزیشن میرے پاس اگر نہیں بھی ہے تو میں باہر
एज लम्स डायरेक्टर इंस्टीट्यूट मैं अपने प्रोफेशन में शायद उससे भी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, पोजीशन कतई इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं अब आपने जैसे कहा आई एम वेरी मच इन द पावर बिजनेस। आपको पता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई नाकेद आप कह लें पावर सेक्टर में, जैसे हमने एफर्ट स्टार्ट की थी कि ये जनरेशन एक्सपेंशन प्लान बनेगा तो प्रोक्योरमेंट होगी, और आपको पता है कि उसके लिए मैं नेपरा के हर फोरम पे हर एक हियरिंग पे अपने कमेंट्स भी देता हूं, और उसकी इवैल्यूएशन में अभी इलेक्ट्रिसिटी मार्केट की जो ट्रेनिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। जी हम इस तरफ आते हैं। इससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आजकल आपने एनटीडीसी छोड़ी 2017 में, और सिंस देन आई थिंक इट वाज जुलाई 2017 और अब जुलाई 2021, 4 साल हो गए हैं और अभी तक एनटीडीसी में स्टॉप गैप अरेंजमेंट चल रहा है। और सिमिलर इज द पोजीशन इन डिस्कोस, इन जेनकोस। तो बारिंग फ्यू डिस्कोस, 2 और 3 डिस्कोस आई थिंक, के हर जगह स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। तो आपके ख्याल में ये जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है ये क्यों है ऐसा? isn't it a bad proposition? Why this stop gap arrangement syndrome it is being perpetuated? इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने जैसे कहा कि हमारे आम तौर पे बोर्ड के 3 साल होते हैं, तो वो हमारा जो पिछला बोर्ड था वो 4 साल से ज्यादा वक्त गुजारा उन्होंने। उसकी रीजन ये थी कि आप के जो ओवरऑल पावर सेक्टर में, क्या पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में जो पिछले 30 साल या 35 साल का वक्त गुजरा है, उसमें हमारी ओवरऑल प्रोफेशनलिज्म खत्म हो गई या बहुत कम रह गई। अच्छा, उसी तरह के बोर्ड सिलेक्ट किए जाते थे कॉम्प्रोमाइज नेचर के। आप आज से पहले जो भी नए बोर्ड बने हैं, अब उसमें का वो डिस्कोस के हैं या एनटीडीसी का है, अब ना आपको थोड़ी इंडिपेंडेंस नजर आती है। लेकिन पहले डिस्को के बोर्ड को कोई पूछता नहीं था, सारे फैसले पेप्को करता था। तो इसी तरह वो जो माइंड सेट वो पिछले सालों में वो ना ब्यूरोक्रेट्स के एतबार से, क्योंकि वहां भी एक जब आपको एक पोजीशन एंजॉय करने की यानी एक आदत पड़ जाती है तो वो छूटती नहीं है आसानी से। तो हमें जो पिछले मेरे जाने के बाद 4 साल में भी वो माहौल नहीं बन पाया। अभी जाके इस साल आप कह लें इस पे शुरू हुआ है, नए बोर्ड्स बने हैं, एनटीडीसी का भी बोर्ड नया बना है, तो अब कुछ तब्दीली बेहतरी की तरफ जाने की उम्मीद है। तो पुराने माइंड सेट के साथ वो जो स्टेटस को अरेंजमेंट होती है वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट करती है। और अभी भी आपका सेक्टर ओवरऑल, मैं उसको माफिया का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं कि माफिया के कंट्रोल में था। तो जब माफिया इकट्ठा होगा तो नेचुरली आप ये स्टॉप गैप के अलावा देखना आपके 3 या तो प्रोसेस हुए, 18 का प्रोसेस हुआ एमडी हायरिंग का एनटीडीसी का, लेकिन किल कर दिया गया। 19 का प्रोसेस हुआ, किल कर दिया गया। 20th का प्रोसेस बहुत ज्यादा सैबोटाज करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं ये समझता हूं, क्रेडिट देता हूं इस नए बोर्ड को कि उन्होंने दोबारा इंटरव्यू करके अपना जो कैंडिडेट है उन्होंने दे पुट द फुट डाउन और उन्होंने हायर करके, और इंशाल्लाह आपके मैनेजिंग डायरेक्टर जो नए इंडिपेंडेंट और मेरिट पे सिलेक्ट होके इंशाल्लाह ही विल बी जॉइनिंग सून। तो ये एक लंबी एफर्ट है, ये कोई एक रात, एक महीने या एक साल की एफर्ट नहीं है। ये जब आप कौमों की जिंदगी चेंज करनी हो तो बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, और उसके लिए बड़ी स्टेडफास्टनेस चाहिए। तो मैं ये समझता हूं, और बाहर रह के मैं भी अपनी तौर पे कोशिश करता हूं कि अपने साथियों को इनकरेज करता रहूं उस एफर्ट के लिए। तो मैं ये सेफली अज्यूम कर सकता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा डिस्कोस या एनटीडीसी के बीओडीज की कंपोजिशन है कि एज अ होल ये इट इज इन स्टेप इन द राइट डायरेक्शन।
Yes, it is in the step in the right direction. اور کیونکہ میرا تو ابھی انٹرفیس ہوا تقریباً سب بورڈ کے ممبر جو اپنا ڈسکوز ہیں، آپ کو شاید اندازہ ہو کہ ہم ایک اورینٹیشن پروگرام ابھی این ٹی ڈی سی بورڈ کا بھی انشاءاللہ کریں گے. 10 کے 10 جو ڈسکوز تھے ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز وہ لمز آئے، اور اسی طرح ان کی ساری ڈسکوز کی مینجمنٹ تقریباً 150 لوگ تھے. ابھی جولائی 3rd and 4th کو ہم نے ایک اورینٹیشن پروگرام کیا تھا بیفور دی امپلیمنٹیشن آف مارکیٹ. اور وہاں جو میراڈ ہے وہ بھی سی پی پی اے جی نے، جیسے کیونکہ ان کے ساتھ ہم سب سے پہلے الحاق کیا سی پی پی اے جی سے، جو کہ حالانکہ ایک چھوٹا ادارہ تھا، این ٹی ڈی سی کا ایک حصہ تھا، لیکن دے پرفارمڈ ویری ویل. تو وہاں ذرا لیڈرشپ کا فرق پڑتا ہے. تو وہاں لودھی صاحب تھے، تو انہوں نے کافی اس کو گروم کیا، اس اپنے ڈپارٹمنٹ کو. جو نئی چیزیں جو ہمارے ہاں 98 یا 2000 میں ہو جانی چاہیے تھی این ٹی ڈی سی میں، وہ یہاں نہیں ہوئی، کیونکہ یہاں وہ لیڈرشپ اس کو بائی نہیں کرتی تھی. لیکن وہی کانسیپٹ سی پی پی میں جا کے میچورٹی کی طرف آ گئے. تو وچ از اے ویری پازیٹیو سائن کہ ہمیں پروگریسو مائنڈ ہونا چاہیے ہمیشہ. بہتر سے بہتر ہم کیسے ہو سکتے ہیں، اس مائنڈ کے سیٹ کے ساتھ چلنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یس، چیلنجز ابھی بھی آئیں گے. سارے بورڈ ممبرز، سارے ڈسکوز کے یا این ٹی ڈی سی کے، دے آر ناٹ اپ ٹو مارک. وی نیڈ ٹو برنگ دیم اپ ٹو مارک. ان کو اس انداز سے یوٹیلیٹی انڈسٹری کیسے چلتی ہے، اس کی کیا پرائرٹیز ہیں. تو انشاءاللہ بہتری کی بہت امید ہے. بہت پازیٹیو ڈائریکشن میں ایک بہت بڑا قدم ہے. اور یہ اسپیشلی کیونکہ این ٹی ڈی سی اس پاور سیکٹر کا لیڈر ہے، تو اس لیڈر میں اگر لیڈرشپ ٹھیک آ گئی تو یہ سب انشاءاللہ صحیح ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز وابڈا سے کیا، ابھی آپ نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا. تو وابڈا جو پرانا وابڈا تھا، the وابڈا of yesteryears, was it better than the present unbundled power sector? اس کو آپ کیسے کمپیئر کریں گے؟ جی دیکھیے، جب آپ نے انبنڈل کیا، آپ کا اس وقت سائز تھا جو اوورال کنٹری کی ڈیمانڈ آپ کہہ لیں یا وابڈا کی ڈیمانڈ تھی، وہ 10,000 آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، لیس دین 10,000 میگا واٹ. تو جب آپ کا کسی بھی ایک گھر میں انبنڈلنگ دنیا نے اور بھی کی، بہت زیادہ سکسیس سٹوریز ہیں. تو کیا ہمارے ہاں وہ کیا سکسیس سٹوری نہیں بن سکتی تھی؟ بن سکتی تھی. لیکن ہوا یہ کہ وابڈا کے انبنڈل پہلے تو وہ آئی پی پی جیسے ایک بلڈوز کیا گیا آئی پی پی کی پروکیورمنٹ میں 95 کے پالیسی میں. تو جتنی ہمیں جنریشن چاہیے تھی اس سے زیادہ جنریشن لے لی. وہ چیلنج آ گئے. اور پھر جب وہ 98 سے 2003-4 کا جو پیریڈ تھا، اس میں آپ کوریکٹیو میئرز، اب آپ یعنی کہ آپ سرکولر ڈیٹ میں چلے گئے کہ آپ کے پاس نہ جنریشن یعنی اتنی بک سکتی ہے، اس لیے آپ کو اس کی پیمنٹس کیپیسٹی پیمنٹ دینا پڑ گئی. تو آپ نے اپنے لیے ایک فائنینشیل کرنچ بنا لیا. اچھا، پھر آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک پیرلل ایکسرسائز کی کہ آپ نے ان اداروں کو جو بڑے کو حصہ تھے اس کو بھی الگ کر دیا. تو وہ ایک تو ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی. جب آپ نے آئی پی پیز کو لے کے آئے، اب جب تک آپ نے اس کو پہلا تو 2,000-2,500 میگا واٹ ایکسٹرا لے لیا، اس سے وابڈا کا جو فائنینشیل بکس جو نا وہ ساری ڈسٹرب ہو گئی. اور پھر آپ نے جو ٹرانزیشننگ کی، وہ جیسے ایک کوئی بھی کاروباری آدمی ہے، جب وہ اپنی اولاد کو اپنا ٹرانسفر کرتا ہے، اپنا نالج بیس اور اپنا بزنس، اس کو پراپر گروم کرتا ہے. لیکن وابڈا کی ٹرانزیشن میں وہ کام نہیں ہوا. تو وہ ٹرانزیشن کی بجائے وہ قبضہ گروپ، وہ پیپکو جب تھی، وہ پیپکو میں آپ کے پولیٹیکل انفلوئنس آ گیا اور پیپکو آپ کے منسٹری کے اندر چلی گئی. تو جب آپ اس کو ایک جو پروفیشنل ادارے تھے ان کو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول بیوروکریٹک ہو جائے گا تو یہ آپ کے پرابلمز لازمن ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ آئیڈیا برا تھا،
لیکن یہ امپلیمنٹیشن کا جو طریقہ تھا وہ بہت گڑبڑ ہو گیا اور اس کو ہم نے واچ نہیں کیا ایز گورنمنٹ. وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو تو اس کی ٹرانزیشن ٹھیک نہیں ہوئی. لیکن ابھی بھی ہم اس کو بہتر سٹرکچر بن سکتا ہے اور بہت فعال سٹرکچر بن سکتا ہے اور سارے کنفلکٹس دور کیے جا سکتے ہیں. تو دس از اے نائس آئیڈیا بٹ ٹرانزیشننگ واز بیڈ. ڈاکٹر صاحب یہ جو کوالٹی آف دا پیپل ہو آر مینیجنگ دا پاور سیکٹر، آپ کے خیال میں جو ہے ان کی جو کوالٹی ہے ہیز اٹ امپرووڈ اور ڈیٹیریریٹڈ؟ دیکھیے اوور دی ایئرز جب جی وہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب آپ آج کے ہماری جو لاٹ ہے آپ نے بھی لیٹلی کیا آپ ان کو ہمارے جو واپڈا کے اس وقت کے ممبرز ہم اسی لیول پہ ہیں نا جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتا ہے، کیا ہمارے جو جاوید اختر صاحب جیسے لوگ یا سعید اختر نیازی صاحب جیسے لوگ، how do we compare those people with the lot we have now in the management? So certainly there is no comparison. اس کی ریزن کہ یہ میں نے بتایا نا کہ ڈیٹوریشن جب آپ کی لیڈرشپ کے پاس کنٹرول نہیں ہوگا، جب آپ منسٹریوں سے کنٹرول ہوں گے تو آپ کی جو مین پاور ہوگی وہ بڑی ڈسارٹیڈ ہو جائے گی، ان کو سامنے راستہ نظر نہیں آئے گا، ان کی موٹیویشن ختم ہو جائے گی، تو وہ ایکسل نہیں کریں گے، وہ ایگزرٹ نہیں کریں گے اپنے پروفیشن میں، وہ یہی مائنڈ سیٹ ہو جائے گا وہ اتنے نہیں چل رہا ہے. سو وہ جو جی حضوری کا کلچر ہے جب وہ پروگریس کرنے کا معیار بن جائے اور یعنی کہ آپ ایتھیکل بزنس جو آپ کرنا چاہتے تھے ایز ادارہ، اس کی بجائے آپ ان ایتھیکل پریکٹسز میں انوالو ہو جائیں تو اس سے جو مین پاور بنے گی وہ گروم پازیٹیو انداز سے نہیں ہوگی، وہ نیگیٹو انداز سے ہوگی. اور جو کچھ لوگ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جو وہ بعض دفعہ تھوڑی سی فائٹ کرتے ہیں اور وہ پھر ان کو کوئی نہ کہوں گے وہ پروفیشنل، ان کی سکل تو ہوتی ہے تو وہ تو کہیں بھی فٹ ہو جائیں گے، وہ کسی بھی کمپٹیشن میں چلے جائیں گے تو ان کو تو فرق نہیں پڑتا، لیکن ادارہ پیچھے کمزور ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں تو ہم نے اس میں اپنا قصور بھی ٹھہراتا ہوں کہ شاید میں سعودی عرب سے واپس آ جاتا، وہ جو یہاں فضا خراب تھی، یس میں بہت لڑتا، یعنی بڑی اس پہ ایفرٹ کرتی، 10 دفعہ میری اے سی آر خراب ہوتی، لیکن شاید میں جس انداز سے اب کام کر رہا ہوں کہ اس میں لوگوں کو کچھ میرے ساتھ انکریجمنٹ ملتی، کچھ ہم لوگ اچھے لوگ اکٹھے ہو جاتے، تو وہ ہم نے بھی گیپ چھوڑا. میں یہ سمجھتا ہوں وہ جو سو کالڈ ہم جس کو ہم اچھے کہتے ہیں وہ ان کو گیپ نہیں دینا چاہیے، باطل کو، حق کو ہمیشہ اکٹھے ہو کے ساتھ چل. پھر تو آپ بھی درمیان میں ہمارا ساتھ چھوڑ کے کچھ عرصہ چلے گئے تھے، لیکن میں وہی تو کہہ رہا ہوں. جی میں وہی تو اس لیے میں نے قبول کیا کہ وہ جو یعنی کہ اس وقت آپ ینگ ہوتے ہیں اور یعنی کائنڈ آف انوائرمنٹ، کیونکہ ایک انجینئر کی یہاں عزت بہت پامال ہوئی اس دور میں، اور میں نے اپنی کم لائف میں نے ایک کوشش کی ہے، میں نے سوائے اپنی یعنی کہ ایک سیلف ریسپیکٹ ہے کسی بھی پروفیشن کی، میں نے اس کے لیے میں نے کبھی اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. تو وہ ایک ینگ ایج میں ایک ڈیسیجن لیا. تو اینی وے تو ابھی الحمدللہ کریکٹو میئرز لیے جا سکتے ہیں اور اس پہ ینگ لوگوں کی سپورٹ چاہیے ہوگی. جی میں ایک واٹس ایپ گروپ میں دیکھ رہا تھا آپ کی طرف سے ایک پوسٹ تھی کہ جی حضوری ہمیں چھوڑ دینی چاہیے اور لہروں کے ساتھ تو لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں. تو ماشاءاللہ بالکل صحیح آپ نے کہا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے کہا جی کہ ہمارے جو پاور سیکٹر کی کمپنیز ہیں یہ ان پہ نا جو منسٹریز کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول بڑھ گیا ہے، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہاؤ کوڈ انجینئرز ریکلیم دی اسپیس وچ دے ہیو لاسٹ؟ کس طرح ہم یہ اسپیس جو انجینئرز ہیں ہم ریکلیم کر سکتے ہیں، اور یہ جو بیوروکریٹک جو ہے یہ جو انرشیا اور جو انٹرفیئرنس آن دا پارٹ پولیٹیکل انٹرفیئرنس آن دا پارٹ آف ایوری گورنمنٹ، ہاؤ کوڈ اٹ بی اوائڈڈ؟ جی اس کے لیے دیکھیے
इंजीनियर्स को मुत्तहिद होना होगा, और उसका प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। और जैसे ये अदारे, आपका IEEE हो गया, जब मैं यानी कि अभी जिस आप अदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त और जिसके तहत ये इंटरव्यू हो रहा है, मुझे ये बताएं कि उस अदारे में IEEE ने उस वक्त, जब मुझे आपको एक एक बंदे को पता था कि मैं ठीक आदमी हूं अल्हम्दुलिल्लाह और प्रोफेशनल भी ठीक हूं, बात भी समझता हूं, तो किस अदारे ने आवाज उठाई कि ये एक इंजीनियर, सब तो खामोश रहे ना। तो ये हमें ये अपनी आवाज उठाना होगी, और उसके लिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो हमारे लिए है, एक है पावर सेक्टर के बिजनेस की रेगुलेटरी थी, वो है नेपरा, लेकिन जो इंजीनियरिंग प्रोफेशन की रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। उसमें हमें सही लीडरशिप लाना होगी, ताकि वो जब एक इंजीनियरिंग कम्युनिटी के साथ जो हमारे बायलॉज हैं PEC के, उसके मुताबिक अगर काम नहीं हो रहा तो वो आवाज उठाएं, तो वो एक इंजीनियरिंग कम्युनिटी एक प्लेटफॉर्म के पे इकट्ठी हो, हम लोग डिवाइडेड ना हो, प्रोफेशन को सलाम करें, हम किसी भी ताकतवर को सलाम ना करें, अपने प्रोफेशन को इबादत समझ के उस पे काम करें, तो फिर हमें कोई बुलडोज नहीं। ये हम ही लोग हैं जिन्होंने ये स्पेस क्रिएट की है किसी के लिए, कोई किसी को ध्वंस नहीं चला सकता अगर आप खड़े हो जाते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि आपने हक के साथ हमेशा आप खड़े हो जाएं और इन्हें किसी प्रेशर को से बाउ डाउन ना हो, तो अल्लाह उसको कामयाबी देता ही देता है। ये मैंने अपनी लाइफ के जो अब तो 60 साल भी हो गए और प्रोफेशन के भी 36 साल हो गए, तो इसमें जो मेरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनी है, तो मैं ये देखता हूं अपने दाएं बाएं आमने सामने के हक की हमेशा जीत होती है और इंशाल्लाह होके रहेगी।